اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ، رکوع نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر آشکار کر دی جائیں تمہارے تو بری لگے تمہیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ اگر تم پوچھو گے ان کے بارے جس وقت نازل ہو رہا ہے القرآن، سامنے کر دی جائیں گی تمہارے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا حلیم ہے۔ کَسَأَلَ قَوْمٌ مِّن قَبْلِکُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا کافرین۔ تحقیق سوال کیے ایسے ایک قوم نے تم سے قبل، پھر وہ ہو گئے ان کا کفر کرنے والے۔ بعض باتیں قبل از وقت اور راز ہوتی ہیں۔ اگر وہ باتیں کسی کے پوچھنے پہ کھول کر بیان کر دی جائیں تو عین ممکن ہے کہ اس کی طبیعت پہ بھاری گزرے۔ بہتر طرز عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنایا جائے، اس کو صحیح طور پہ سمجھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی بدولت آہستہ آہستہ اس کی پرتیں کھلتی جائیں گی اور وہ باتیں بھی واضح ہو جائیں گی جو پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال جو ہو گیا تو ہو گیا، آگے کی فکر لازم ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے طرز عمل کو قرآن کریم کے مطابق بہتر سے بہتر بنایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور جب ان کے پوچھنے کی بدولت ان پہ وہ حقیقتیں افشا کر دی گئیں تو وہ ان کا حق بجا نہ لا سکے اور انہوں نے ہی اس کا کفر کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ لیکن جو کفر کرتے ہیں، افترا کرتے ہیں اللہ پر کذب۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے اکثر عقل والے نہیں ہیں۔ بحیرہ، آزاد کردہ اونٹنی، اور بعض کا اس سے میننگ لیا جاتا ہے کہ کان پھاڑ کے آزاد چھوڑ دیے جانے والے جانور۔ صائبہ، کسی خاص کام یا کوئی خاص شرط پوری کرنے کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہوا نر جانور، اور غیر اللہ کی خاطر آزاد چھوڑا ہو جائے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ وسیلہ، آزاد کردہ وہ مادہ جس سے لگاتار مادائیں ہی جنم لے رہی ہوں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ آزاد چھوڑی گئی مادہ۔ حامل، گرم جوش، وہ نر جس ایک مخصوص تعداد میں جفتی کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے، جسے عرف عام میں سانڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بھی حرمتوں سے متعلق ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کی مختلف تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو بذات خود حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ ایسا کرنا گویا اللہ تعالیٰ پر اپنی طرف سے گڑھ کے جھوٹ باندھنا ہے، اور ایسا کام کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 143 اور 144 میں ہے کہ 8 جوڑے، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، کہتے ہیں کیا اس نے حرام فرمائے ہیں دونوں نر یا دونوں مادہ، یا وہ جس پہ مشتمل ہے ارحام ان دونوں ماداؤں کے؟ بتاؤ مجھے علماً
اگر تم سچے، اور اونٹ سے دو اور گائے سے دو۔ کیا اس نے آرام فرمایا ان دونوں نر یا دونوں مادائیں، یا جس پہ مشتمل ہیں ارحام دونوں ماداؤں کے؟ کیا تم شاہد ہو جب یہ وصیت کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے بڑا ظالم کون جو اشتراک کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا تاکہ بٹکائے لوگوں کو بغیر کسی علم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کسی ظالم قوم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کی طرف آؤ۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارا حساب جس پہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگر ان کے آبا نہ وہ علم رکھتے ہوں کسی شے کا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ حسبنا، ہم حساب کے مطابق ہیں، ہماری موجودہ حالت اسی کے مطابق ہے، اور اکاؤنٹ اور ورژن، وجدنا ہم نے پایا۔ جب لوگوں کی توجہ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے یعنی قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف دلائی جاتی ہے تو وہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے، اور جواباً اپنے آباء و اجداد کی قائم کی ہوئی رسوم اور قدروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ آباء و اجداد کے اندھی تقلید کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب ان کے آباء و اجداد نہ تو دین حق سے واقف تھے اور نہ ہی سنتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا تھے تو یہ ان کو کیسے اپنے رہنما تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، وہ بولے ہم نے پایا اپنے آبا کو ایسا ہی کرتے ہوئے۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کسی المیہ سے کم نہیں ہے، اور بدقسمتی سے یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں عام طرز ہے، حالانکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات ہر نفس پہ واضح کر دی گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 اور 173 میں ارشاد ہے، جب اخذ کیا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو اور شاید کیا انہیں خود ان پہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے کیوں نہیں، ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ کہیں تم یہ کہنے لگو یوم القیامہ کو ہم تو تھے اس بارے میں غافل، یا تم کہو کہ شرک کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے اور ہم ہوئے ان کی ذریت سے ان کے بعد، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس وجہ سے جو فعل کیا باطل پرستوں نے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے یہ بات لوگوں تک پہنچائی۔ کتنے اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے آبائی طرزوں کو قرآن کریم اور سنتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں، اور جو چیز بھی ان کے خلاف ہے اسے فوراً ترک کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر ہے تمہارا اپنا آپ، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کوئی بھٹکا ہوا جب تم خود ہدایت پہ ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا وینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت ہے تم سب کی، بس بتلا دے گا تمہیں جو عمل تم کرتے رہے۔ ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا ہے، اور ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جو کچھ آباء و اجداد نے کیا وہ خود اس کے ذمہ دار ہے، اور جو ہم کریں گے اس کا حساب ہمیں ہی دینا۔ بس اے ایمان والو یہ جان لو کہ سب سے پہلے تمہارے اوپر تمہاری اپنی جان کی فکر لازم ہے، اور اگر تم خود ہدایت پہ ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خواہ وہ تمہارے اپنے گھر والے ہوں یا کوئی قریبی رشتہ دار۔ ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے،
تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے بارے میں آگاہ فرما دے گا جو وہ زندگی بھر کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، نہیں راضی اپنے بندوں کی ناشکری پہ، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو وہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف تمہاری مراجعت ہے، بتلا دیتا ہے تمہیں جو عمل تم کرتے رہے، بے شک وہ با علم ہے سینوں کی ذات سے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، اے ایمان والو شہادت ہو تمہارے مابین جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، بوقت وصیت دو صاحب عدل تم میں سے، وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، یا دو دوسرے تمہارے اغیار سے اگر تم سفر کر رہے زمین میں اور آ پڑے تم پہ مصیبت موت کی۔ حرمت کی ایک اور قسم شہادت ہے، اور یہ شہادت بھی ایک امانت کی طرح ہے، اس میں سے کچھ چھپانا یا غلط بیانی کرنا حرام ہے۔ ایمان والوں پر موت سے پہلے پہلے وصیت کر دینا لازم قرار دیا گیا ہے۔ وصیت وراثت سے الگ ہے، اور وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بیان فرما دی ہے۔ بوقت وصیت دو صاحب عدل گواہوں کی موجودگی لازم ہے، اور یہ گواہ آزاد ہوں، اپنی قوم سے ہوں یا کسی دوسری قوم سے، یا خواہ وہ دوسرے غیر دین سے بھی ہوں، یا مقیم نہ ہوں بلکہ کہیں سفر پہ ہوں۔ آیت جاری ہے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، تو روک لو دونوں کو بعد الصلاۃ، تو دونوں قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی اگر تمہیں کوئی الجھن ہو، لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین، نہیں لیں گے ہم اس کے عوض کوئی قیمت اگرچہ کوئی قرابت مند ہو، اور نہ ہم چھپاتے ہیں شہادت اللہ تعالیٰ کی، بے شک تب ہم ضرور ہوئے گناہ گاروں سے۔ تحبسونہما، ٹھہرا لو دونوں کو، ڈیٹین بوتھ آف دیم، اور تب تم ریب سے بنا، تمہیں عدم یقینی ہو، تمہیں کوئی شک و شبہ، یو آر انسرٹن، الآثمین یہ جمع کا صیغہ ہے گناہ گار۔ جب گواہان وصیت کے بارے میں اپنی گواہی پیش کریں اور ان کے بیان کی صداقت پہ کسی قسم کا شبہ گزرے تو ان دونوں گواہوں کو روک لیا جائے، اور وہ اللہ کی قسم دیں کہ ان کے پیش نظر کسی بھی طرح کا ذاتی مفاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شہادت سے کچھ چھپا رہے ہیں، چاہے ان کی گواہی کی وجہ سے ان کے کسی قریبی رشتہ دار کو ہی کوئی نقصان کیوں نہ پہنچے، اور اگر وہ اس گواہی سے کچھ چھپائیں یا غلط بیانی کریں تو وہ گناہ گار ہیں۔ فَنُؤْثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، بس اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، وآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو کوئی اور دو کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے جن کا حق بنتا ہے ان کے دو ولی، ویقسمان باللہ لا شہادتنا حق من شہادتہما وما تدینا انا اذا لمن الظالمین، تو دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری شہادت زیادہ حق ہے ان دونوں کی شہادت سے، نہیں ہم نے تعدی کی، بے شک تب ہم ضرور ہوئے ظالموں میں سے۔ اسرا رگ پھڑکی، وہ خبر مل گئی، تو اسر ہوتا ہے بنیادی طور پہ کسی خفی چیز کا معلوم ہو جانا، اٹس ڈسکورڈ۔ استحق کا استحقاق کیا، ہیو کمیٹڈ، اولا جان دو سرپرست یا دو ولی، ٹو ایسوسیٹ۔ اگر پہلے دو گواہوں کی شہادت کے متعلق کسی طرح سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ غلط بیانی کر کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو
تو جن لوگوں کی انہوں نے حق تلفی کرنا چاہی تھی، تو ان میں سے 2 اشخاص جو رشتے کے لحاظ سے مرنے والے کے زیادہ قریبی ہیں، شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یہ گواہان اس بات کی قسم کھائیں کہ ان کی شہادت پہلے والے دونوں گواہوں سے زیادہ حق پہ مبنی ہے، اور نہ ہی تو ان کی نیت کسی کی حق تلفی کی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی، اور اگر وہ کچھ ایسا کریں تو پھر وہ ظلم کے مرتکب ہوئے۔ ذالک ادنی یا تو بشہادات علی وجہہا اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یہ زیادہ نزدیک ہے کہ وہ دیں شہادت کما حق کا ہو، یا انہیں خوف رہے کہ رد ہو جائیں گی ان کی قسمیں بعد ان کی قسموں کے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، تقوی کرو اللہ سے اور سنو، کہتے ہیں غور سے سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا قوم فاسقین کو۔ ادنا، زیادہ نزدیک، زیادہ قریب، کلوزر۔ تردہ، رد کر دی جائیں گے، دور کر دی جائیں گے، would be refuted۔ اب اس طریقہ کار سے اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ گواہان اپنی شہادت کما حق کا دیں گے، اور ان کے پیش نظر یہ بات رہے گی کہ اگر انہوں نے کسی طرح کی غلط بیانی کی تو ان کی شہادت ورثاء کی شہادت کی وجہ سے رد ہو جائے گی، جو ایک طرف ان کے لیے سبکی کا باعث بنے گا اور دوسری طرف اللہ کے قانون کے مطابق ان کے لیے سزا کا موجب ہو جائے گا۔ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے فاسق کہلاتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ احسن طرز یہ ہے کہ زندگی کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، مکمل یقین اور ذوق اور شوق کے ساتھ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور ہر طرح کی معصیت سے اپنا دامن بچا کے رکھا جائے۔ مختصر خلاصہ حرمتوں کے بیان میں شہادت کی حرمت پہ بیان فرمائی گئی ہے، کیونکہ کسی کے پاس شہادت کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایک امانت کی طرح ہے، تو جس طریقے سے امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، اسی طرح شہادت کو چھپانا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا بھی جائز نہیں۔ حق صرف وہ ہے جس کا ثبوت قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ آباء و اجداد کے عقائد اور رسم و رواج حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان آباء و اجداد کے پاس نہ تو کوئی علم تھا اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھا۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، ہم سب نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے اپنے اعمال کا، اور ہم نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنا ہے، اور اس کے بعد اپنے پیاروں کو بھی اسی راہ کی ترغیب دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، اور ہم اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔